میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا یا آپ کا والد اپنے گھر پہ ہو اور کوئی بڑا آدمی آ جائے آپ کے گھر میں اور آپ کے بھائی، بیٹے، شوہر یا ابا کو لے کر چلے جائے تو آپ فخر سے دوسرے دن کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میرے گھر کون آیا تھا؟ تمہیں پتہ ہے میرے گھر کون آیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے میرے گھر کون آیا تھا؟ میرے گھر ایم این اے آیا تھا، ایم پی آیا تھا، منسٹر آیا تھا، وزیر آیا تھا، پارٹی کا لیڈر آیا تھا، فلاں قائد آیا تھا۔ ارے بابا، ابو بکر کے گھر سے جا کر پوچھو نا، ان کی امی کیا کہتی ہیں، ان کی بیوی کیا کہتی ہیں، ان کی بیٹی کیا کہتی ہیں، تمہارے گھر آج کون آیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہتی ہیں ہمارے گھر آج کائنات کا سردار آیا تھا۔ الحمدللہ، الحمدللہ وحدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور میری اسلامی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج کا یہ اجتماع جو خواتین اجتماع ہے اور میری بہنیں اور بیٹیاں اوپر حال میں تشریف فرمائیں اور اس اجتماع کا انعقاد ایک مخصوص عنوان کے تحت ہے، اور وہ عنوان خلیفہ بلا فصل، جانشین رسول، سسر رسول، وارث مسند و مصلح رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے۔ چونکہ اسلامی نقطہ نظر سے یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو 13 ہجری کو یہ عظیم المرتبت شخصیت اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی۔ ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلام کے ان اہم ترین لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے اور بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ یہ کون تھے، ان کا تعارف کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ کسی بھی مذہب سے کسی کا تعلق ہو، جب تک اس کے بنیادی لوگوں کے بارے میں وہ معلومات نہیں رکھے گا، اسے اس مذہب کی اہمیت کا پتہ نہیں چلے گا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اس کے بنیادی لوگوں کا ذکر ضروری ہے، اور وہ بنیادی لوگ کس طرح سے انہوں نے اس مذہب کی اور اسلام کی بنیادوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر کروڑوں جانیں قربان ہو جائیں اور جن کی عظمتوں پہ ہم سب قربان ہوں، انہوں نے
اسلام کی دعوت دی، اور جب آپ علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو اہلیان مکہ آپ کے مخالف ہو گئے، اور آپ کی مخالفت میں انہوں نے حد کراس کر دی۔ یعنی حد کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کو وہ جان چکے تھے کہ بندہ تو بہت بڑا ہے اور بہت عظیم ہے، لیکن اس کے باوجود جب ان کے اپنے آباء و اجداد والے مذہب پر آنچ پڑی اور اس پر ضرب لگی تو ان سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے اتنے حسین اور خوبصورت اور عظیم المرتبہ شخصیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر قسم کا ظلم کیا، یہاں تک کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، یہاں تک کہ آپ کو جو ہے وہ آپ پر پتھر مارے، یہاں تک کہ آپ کو طنز کیا اور آپ کو نعوذ باللہ پاگل کہا، ساحر کہا، مجنون کہا، دیوانہ کہا۔ یہ ساری باتیں آپ نے کہی۔ ایک ایسا دور ہو اور اس دور کے اندر لوگ مخالفت کر رہے ہوں اور اس کی مخالفت کے دوران آپ کا کوئی ساتھ دے تو اس بندے کی بڑی اہمیت ہوتی ہے کہ جس زمانے میں مشکل تھا اس زمانے میں فلاں شخص نے میرا ساتھ دیا ہے، تو اس پر بڑے اچھے وقتوں میں فخر کیا جاتا ہے کہ میرا پرانا ساتھی ہے اور یہ میرے مشکل کا ساتھی ہے، آپ تو آج آئے ہو، اس نے مشکل دور میں میرا ساتھ دیا، یوں کہہ کر لوگ جو ہیں اس کا تعارف کروایا کرتے ہیں۔ اسلام پر مشکل تھی اور دین پر مشکل تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل تھی، کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں یہ شخص جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور ساتھ صرف ایسا نہیں دیا۔ دیکھیں میں نے گزشتہ جمعے میں بھی بات کہی، کئی دنوں سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جب آدمی مالدار ہوتا ہے تو وہ کسی کا ساتھ دیتے ہوئے یوں کہتا ہے کہ میں چندہ آپ کو دے دوں گا، پیسے دے دوں گا، لیکن میں مشکل میں نہیں پڑ سکتا، میرا کاروبار ہے، میرا ایک سٹیٹس ہے، مجھے لوگ جانتے ہیں، میرے مسائل ہیں، میں نے سب کے بنا کے رکھنی ہوتی ہے، میں اگر آپ کے ساتھ چل پڑوں گا تو وہ میرے مخالف ہو جائیں گے، لہٰذا آپ کے ساتھ تعاون کروں گا، آپ کے ساتھ بات کروں گا، آپ کے لیے کام کروں گا، لیکن میں سامنے نہیں آ سکوں گا۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، اور ہمارے لوگ کو بھی لوگ کہتے ہیں جب کچھ بچے ہمارے ساتھ چلتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کے گھروں میں آتے ہیں، بالخصوص خواتین کے پاس، اور انہیں آ کر کہتے ہیں کہ جناب کدھر لگا دیا اپنے بچے کو، یہ مارا وارا جائے گا، کہیں مر جائے گا، کسی کام کاج کا نہیں رہے گا، اسے بچا لو۔ ان لوگ کے ساتھ تو لوگ مارتے بھی ہیں، کبھی اٹھا بھی لیتے ہیں، تو کس مشکل میں آپ پڑ رہی ہو؟ تو آپ بھی کہتی ہو کہ بات تو صحیح کہتا ہے بیٹا، ایسا کرو، ایسا نہ کرو، ادھر نہ جاؤ، پکڑے جاؤ گے، مارے جاؤ گے، فلاں ہو جائے گا، کیوں اپنا کاروبار خراب کر رہے ہو، کیوں اپنی لائف خراب کر رہے ہو، کیوں اپنی زندگی متاثر کر رہے ہو، ایسا نہ کرو۔ کیا عظیم شخص تھا وہ، جس کی مکہ میں 8 دکانیں تھی تجارت کی، اور بڑے تاجروں میں شمار ہوتا تھا۔ ظاہر ہے ایک بازار میں کسی کی 8 دکانیں ہوں تو وہ کتنا بڑا تاجر ہوگا، اس کا مال باہر سے آتا ہو، پھر وہاں بکتا ہو، پھر اپنے قبیلے کا سردار بھی ہو، وڈیرا بھی ہو، اور وہ ایسے شخص کا ساتھ دے جس کے ظاہری چانس کوئی نہ ہو کہ لوگ اس کی بات کو مانیں گے، کیونکہ بات ہی ایسی ہے کہ وہ سب کے سب بتوں کی اور ہر باطل کی نفی ہے، ہر باطل کی نفی ہے، ہر بت کی نفی ہے، تو ظاہر ہے وہ لوگ کہاں مانیں گے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ جناب میری جو ہے وہ کاروبار ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ میں سردار ہوں، میں ٹکر کیوں لوں، ہر چیز سامنے رکھ کر گویا پہلے سے قربانی کا جذبہ پیدا کر دیا کہ جو ہوتا ہے ہو جائے، جو ہوتا ہے ہو جائے، میں نے تو آپ کا ساتھ دینا ہے۔ اور پھر صرف کہا نہیں، ہم تو کہتے ہیں ہم ساتھ دیں گے، لیکن جب مشکل وقت آتا ہے تو لوگ پھسل جاتے ہیں۔ ان نے کہا تو اس پر کھڑے رہے، پھر کتنی مصیبتیں اور کتنی تکالیف آئی، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی تکلیف ہے جو ابوبکر صدیق کو نہیں دی گئی۔ وہ کاروبار سارا ختم ہو گیا، وہ تجارت ساری ختم ہو گئی، مکہ مکرمہ سے آپ کو نکلنا پڑا، اور مکہ سے نکل کر آپ کو ہجرت کرنی پڑی، یہ سب آپ نے برداشت کر لیا۔ اور آپ کو ایک اور خوبصورت بات بتا رہا ہوں، جب حضور علیہ السلام ہجرت کے لیے آئے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا انتخاب کیا کہ یہ میرا ساتھی ہوگا۔ تو ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ مجھے اجازت ہے؟ فرمایا سب کو اجازت ہے، مگر آپ کو اجازت نہیں ہے،
آپ ابھی انتظار کیجئے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہ مجھے انتظار کا جو کہہ رہے ہیں اس کا مقصد واضح ہے کہ مجھے رفیق سفر بنائیں گے۔ آپ نے پہلے سے اونٹنیوں کا بندوبست کر لیا کہ سواری کے لیے میں اونٹنیاں چاہیے ہوں گی، تو فلاں چیزیں ان نے اپنے تمام سفر کی انتظامات ان نے مکمل کر لیے، اور جب سفر کے لیے جانے لگے تو آپ نکل پڑے۔ یاد رکھنا ابو بکر صدیق کے والد نابینا ہیں، والدہ بوڑھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کوئی بڑا بچہ نہیں ہے، اور باپ نابینا ہو، والدہ بوڑھی ہو، گھر میں بچے چھوٹے ہوں، اور خود بندہ نکل کر کسی کے ساتھ چلا جائے، یہ کتنا مشکل ہے۔ یہی مشکل نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر یہ کہ گھر میں جتنے پیسے ہیں وہ سارے بھی اٹھا لیے اور گھر میں چھوڑا بھی کچھ نہیں۔ چلیں آپ خود چلے جائیں، عورتیں کہتی ہیں، بیویاں کہتی ہیں، مائیں کہتی ہیں، بہنیں کہتی ہیں چلو چلا گیا تھا کچھ چھوڑ کے تو جاتا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے کھلائیں گے کیا؟ ابو بکر صدیق آپ کی عظمت پہ قربان جائیں، آپ کی آقا سے کتنی محبت ہے اور آپ کی حضور سے کتنی محبت ہے۔ نہ وہ محبت ماں کو دی، نہ حضور والی محبت باپ کو دی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اس کی صحیح تفسیر اور صحیح تشریح اگر دیکھنی ہو تو بس ابو بکر کا نام ہی کافی ہے۔ بھئی اس کی تشریح پہ اگر کوئی بات آپ نے پڑھنی ہو کہ یہ کیسے ہوگا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، جب تک ان سب چیزوں سے زیادہ اولاد سے، باپ سے، لوگوں سے زیادہ محبت حضور سے لو تو گویا ایمانی کامل نہیں ہے۔ تو یہ محبت کی انتہا نہیں ہے کہ بچوں کی بھوک کی فکر نہیں کی، ان کے گھر کی فکر نہیں کی، پہلے سارا ادھر خرچ کر دیا، پھر جو باقی بچا تھا وہ ساتھ لے کر چلے گئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ لے کر چلے گئے تاکہ انہیں کوئی پریشانی ہو تو ہو لیکن میرے محبوب کو پریشانی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر چلے گئے، یہ بات بھی ذہن میں رکھے، جب آدمی محبت کرتا ہے اور اس کی محبت کی انتہا ہوتی ہے، محب جو ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ لٹاتا ہے اور قربان کرتا ہے، اس کو اس کے لٹانے میں مزہ آتا ہے۔ ویسے بندے سے کوئی چیز خرچ ہوتی ہے نا تو انسان کے دل میں دکھ ہوتا ہے، یہ خرچ ہو گیا، یہ خرچ ہو گیا، لیکن جب محبوب پر خرچ ہو پھر خوشی ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق نے پہلا سارا خرچ کیا، پھر گھر والوں کے پاس جو پڑا تھا وہ بھی لے کر چلے گئے، یہ مال خرچ کر دیا، اور جب آپ پہاڑ کے قریب پہنچے تو اب مال کی ضرورت نہیں تھی، جان کی ضرورت تھی، تو اپنے آپ کو پیش کر دیا، اور اپنے آپ کو پیش کر کے حضور جب پہاڑ پہ چڑھنے لگے تو فرمایا آقا آپ نہ چڑھیں، آج میں آپ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، اٹھا کر۔ یارو یہ بات کہنا آسان ہے، یہ بات کہنا آسان ہے، نبوت کا وزن اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ 40 جنتی مردوں کے برابر نبی کا وزن ہے، اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا کے لوگوں سے کتنی زیادہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو اور حضور علیہ السلام کی شان بھی دیکھیے کہ حضور کی نظر تو دیکھیے کہ یہ نہیں کہا کہ ابو بکر تو میرا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ اللہ کے رسول کو بھی پتا تھا کہ واقعی کوئی نہیں اٹھا سکتا، اگر اٹھا سکتا ہے تو صرف ابو بکر اٹھا سکتا ہے، صرف ابو بکر اٹھا سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے صدیق کو بیٹھنے کے لیے پسند کر لیا، اور پھر ابو بکر صدیق کے کندھوں پر بیٹھ گئے۔ یاد رکھنا کبھی کوئی دشمن، مخالف یا دل سے ساتھ نہ ہونے والے کے کندھے پہ نہیں بیٹھتا، یہ جو کندھے پہ بیٹھ رہا ہے یہ اعتماد بتا رہا ہے کہ حضور کو ابو بکر پہ اتنا اعتماد ہے کہ حضور نے اپنا سارا وجود ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ اس بات کی آپ گہرائی میں جائیں، جو بات میں نے ابھی کہی ہے تو یہ بات بہت وزن رکھتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنا وجود ہی ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ پہلے سب سے چھپ کر ادھر آ گئے اور آ کر آپ کا ساتھ لے لیا، اور آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر آگے چل پڑے، نہیں آپ کا ہاتھ لے کر آپ کو چل پڑے اور چلے گئے، اور جب پہاڑ کے قریب پہنچے تو پہلے ہاتھ دیا تھا، اب سارا وجود دے دیا۔ میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میری ماؤں، میری بات کو سمجھو،
میں کیا کہنے لگا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا عظیم اور خوبصورت بنایا، آپ سے زیادہ خوبصورت اور برتر اس کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ مقصود کائنات ہیں، آپ مطلوب کائنات ہیں، آپ فخر کائنات ہیں، آپ عزت کائنات ہیں، آپ عظمت کائنات ہیں، آپ ساری کائنات کی خوبی اور ساری کائنات کا حسن ہے۔ اللہ نے آپ جیسا کوئی پیدا نہیں کیا، آپ ہی تھے جنہیں پیدا کر کے اللہ نے مخلوقات پر اور خاص کر مومنوں پر احسان جتلایا، اور آپ کو آج رات آپ نے حکم دیا اللہ نے کہ محبوب جاؤ، ابو بکر کے گھر جاؤ، ابو بکر کو ساتھ لو اور ہجرت پہ نکل جاؤ، ابو بکر کے گھر جاؤ۔ دیکھو حضور اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے، قرآن نے کہا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ یہ جو ابو بکر صدیق کا انتخاب رسول خدا نے کیا، یہ صرف رسول خدا کا انتخاب نہیں ہے، یہ خود خدا کا انتخاب ہے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے اور فرمایا کہ جاؤ اپنے یار کو ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ ابو بکر صدیق کو کہا جاتا آ جاؤ اور مجھے فلاں گھر سے لے لو، میں آپ کے ساتھ چلے جاؤں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا آج۔ آج یوں ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق کے پاس حضور کو بھیجا کہ جاؤ اپنے ساتھی کو لے کر جاؤ، اور حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کے گھر آ گئے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ کا شوہر یا آپ کا بیٹا یا آپ کا والد اپنے گھر پہ ہو اور کوئی بڑا آدمی آ جائے آپ کے گھر میں اور آپ کے بھائی، بیٹے، شوہر یا ابا کو لے کر چلے جائے، تو آپ فخر سے دوسرے دن کہتی ہیں کہ تمہیں پتہ ہے میرے گھر کون آیا تھا؟ تمہیں پتہ ہے میرے گھر کون آیا تھا؟ تمہیں معلوم ہے میرے گھر کون آیا تھا؟ میرے گھر ایم این اے آیا تھا، ایم پی آیا تھا، منسٹر آیا تھا، وزیر آیا تھا، پارٹی کا لیڈر آیا تھا، فلاں قائد آیا تھا۔ ارے بابا، ابو بکر کے گھر سے جا کر پوچھو نا ان کی امی کیا کہتی ہیں، ان کی بیوی کیا کہتی ہیں، ان کی بیٹی کیا کہتی ہیں، تمہارے گھر آج کون آیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہتی ہیں ہمارے گھر آج کائنات کا سردار آیا تھا۔ کائنات کا سردار آیا تھا۔ ایک ہے آپ کے گھر کوئی بڑا آدمی آ گیا، بڑی بات ہے، اگلی بات اس سے بڑی کر رہا ہوں، وہ کیا ہے کہ بھائی وہ فلاں ہمارے گھر آیا تھا، پھر کیا ہوا؟ کہتی ہے تجھے پتہ ہے میری بہن فلاں آیا تھا اور میرے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ بھئی میرے بھائی کو، میرے بیٹے کو، میرے شوہر کو لے کر چلا گیا۔ بھئی کون لے کر چلا گیا؟ کہ کائنات کا سردار میرے بیٹے کو لے کر چلا گیا۔ آپ کے یہاں اگر کوئی وزیر آ جائے اور آپ کے بیٹا کہتے ہیں آپ کو نہیں پتہ، نہ دیکھیں نا ہاتھ پکڑا ہاتھ میں لے گیا۔ حضور علیہ السلام ابو بکر صدیق کو لے گئے تو اللہ نے کہا کہ ابو بکر کے گھر چلو۔ حضور علیہ السلام اللہ کے حکم پر ابو بکر کے گھر آئے، ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور چل پڑے، اور چلتے چلتے آپ پہنچ گئے پہاڑ کے کنارے۔ اس کو جبل سور کہتے ہیں، سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پہ ہے۔ غار ہرا 3000 فٹ کی بلندی پہ ہے اور یہ 5000 فٹ کی بلندی پہ ہے۔ اس کے اوپر چڑھنے کا راستہ بنا ہوا نہیں ہے، کوئی سیڑھیاں نہیں ہے، کوئی لفٹ نہیں جا رہی کہ آپ وہاں کھڑے ہو گئے، پاؤں رکھا اور چل پڑی اور اب وہاں پہنچ گئے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں پتھر ہیں اور پتھر نکیلے ہیں، ایسے پتھر ہیں جو پاؤں میں لگتے ہیں جس سے پاؤں زخمی ہوتا ہے۔ اب انہوں نے اس پہاڑ پر چڑھنا ہے اور دونوں نے چڑھنا ہے۔ جب دونوں نے چڑھنا ہے تو دونوں کیسے چڑھیں گے تو پاؤں زخمی ہو گئے۔ اب ابو بکر صدیق نے کہا نہیں، دولت تو خرچ کر دی، اب جان دینے کا وقت آیا۔ کہا آقا آپ نہیں چلیں گے، آج صرف ابو بکر چلے گا۔ آقا آپ نہیں چلیں گے، آج صرف ابو بکر چلے گا۔ بھئی ابو بکر چلے گا تو میں کیوں نہیں چلوں گا؟ اس نے ابو بکر نے کہا ابو بکر چلے گا، یوں نہیں چلے گا، نبوت کو اٹھا کر چلے گا۔
حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھایا اور چل پڑے۔ میں یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات اور خوبصورت جملہ آپ کو دینے لگا ہوں۔ حضور کے کندھوں پر مہر ختم نبوت ہے، حضور کے کندھوں پر مہر ختم نبوت ہے۔ سبحان اللہ، یہ کسی اور کے کندھے پر نہیں ہے۔ حضور کے کندھے پر مہر ختم نبوت ہے، یہ کسی اور کے کندھے پر نہیں ہے۔ جس کے کندھے پر مہر ختم نبوت ہے آج وہ خود کسی اور کے کندھے پر ہے۔ تو یوں سمجھو کہ جناب رسول اللہ کے کندھے پر مہر ختم نبوت ہے اور جناب صدیق اکبر کے کندھے پر وجود ختم نبوت ہے۔ کیا بات ہے ابو بکر کی، اور کیا شان ہے ابو بکر کی۔ ابو بکر نے حضور علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ یہ سخت وقت ہے، کیسا وقت ہے، اور یہ بھی سمجھیے سفر دو ہیں، ایک سفر ہجرت کا ہے اور ایک سفر معراج کا ہے۔ معراج کا سفر خوشی کا ہے اور بلندی کا ہے اور آسانی کا ہے اور راحت کا ہے اور انعام کا ہے اور اکرام کا ہے، اور ہجرت کا سفر مشکل کا ہے اور رکاوٹوں کا ہے اور دشواریوں کا ہے اور پیدل چلنے کا ہے اور راستے میں رکاوٹوں کا ہے۔ وہ بھی سفر ہے، یہ بھی سفر ہے، وہاں بھی رفیق سفر ہے، یہاں بھی رفیق سفر ہے۔ اس راحت کے سفر میں جو رفیق سفر ہے اس کا نام جبرائیل ہے، اور اس مشکل کے سفر میں جو رفیق سفر ہے اس کا نام ابو بکر ہے۔ عجیب بات ہے، مشکل سفر میں جس کے انتخاب کیا وہ ابو بکر ہے، اور اس نے مشکل سفر میں پھر ثابت کیا کہ اس سفر میں ہم سفر اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جن مراحل سے یہ گزرا شاید کوئی نہیں گزر سکتا۔ حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا، وجود نبوت کو کندھوں پر اٹھا کر اس نکیلے پہاڑوں والے، نکیلے پتھروں والے پہاڑ پر چلتے 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 غار کے دہانے تک پہنچ گئے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نکیلے پتھروں سے حضور کے پاؤں زخمی ہونے کا خطرہ تھا، تو انہی پتھروں سے ابو بکر کے پاؤں بھی زخمی ہونے کا خطرہ تو تھا، لیکن ابو بکر نے یہ بتایا کہ محب تو ہوتا ہی زخمی ہونے کے لیے، محبوب کو زخمی نہیں ہونے دیتا، عاشق ہوتا ہی زخمی ہونے کے لیے، معشوق کو زخمی نہیں ہونے دیتا۔ ارے چاہت والا تو زخمی ہوتا ہے، جس کی چاہت کی جاتی ہے اسے زخمی نہیں ہونے دیتا۔ آج اگر کوئی حضور کو ساتھ دینے والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ابو بکر چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے تو ابو بکر کندھوں سے اتارنے کو تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی آپ سمجھیں، بڑی سمجھنے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ مختلف علماء کی تقاریر اگر سنتی ہیں تو آپ یہ سنتی رہتی ہوں گی کہ حضور علیہ السلام بچپن میں دائی حلیمہ آپ کو لے گئی، اور دائی حلیمہ نے آپ کو اونٹنی پر بٹھایا۔ جس اونٹنی پر آپ کو بٹھایا وہ اونٹنی انتہائی کمزور تھی، اور کمزوری کی وجہ سے سب سے آخر میں پہنچی تھی۔ پہلی دائیاں اور اونٹنیاں چل پڑی تھی اور چل گئی تھی، اور اس نے بڑا سفر انہوں نے طے کر لیا تھا۔ لیکن جب اس اونٹنی پر بچپن میں حضور بیٹھے، اس کو اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ وہ ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی اور کوئی اونٹنی ان تک پہنچ نہیں سکی، وہ اتنی آگے چلی گئی۔ تو دائیوں نے کہا حلیمہ کہاں سے لائی ہے، بات تو سن۔ حلیمہ کہتی آج تمہاری بات سننے کا میرے پاس وقت ہی کہاں ہے، اور اس اونٹنی کو روکنے کی میرے پاس طاقت ہی کہاں ہے۔ پہلے سے میں روکتی تھی، اب کوئی اور روکتا ہے، بتا تو صحیح کہاں جا رہی ہے۔ اونٹنی بدل لی ہے، اس نے کہا نہیں۔ نہیں لے لی ہے، کہا نہیں۔ طاقتور لی ہے، کہا نہیں۔ کہا اونٹنی نہیں بدلی ہے، سواری بدلی ہے۔ سوار بدلا ہے، سواری نہیں بدلی ہے۔ یہ کیسا سوار بیٹھا جو اونٹنی سب سے آگے نکل گئی۔ بھائی جس اونٹنی پہ حضور بیٹھے وہ سب سے آگے نکل جائے، جس صدیق پہ حضور بیٹھے وہ پیچھے رہ جائیں گے؟ وہ کیسے پیچھے رہیں گے؟ وہ سب سے آگے نکل جائیں گے۔ جس براق پر بیٹھے وہ براق سارے براقوں سے آگے نکل گئی۔ جس اونٹنی پر بیٹھے وہ اونٹنی ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی۔ جس ابو بکر کے کندھوں پر حضور بیٹھے وہ ابو بکر
تمام دنیا کے انسانوں میں انبیاء کے بعد سب سے آگے نکل گئے. فرمایا افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد اگر اس دنیا میں کوئی سب سے افضل ہے تو اسے ابو بکر کہتے ہیں. میری ماں، بہنوں اور بیٹیوں، اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے. ابو بکر کون تھے؟ کس مشکل میں آپ نے ساتھ دیا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا چندہ لے آؤ، چندہ لے آؤ. ابو بکر صدیق گھر کا سارا مال لے گئے. یہ مال دینا بہت مشکل کام ہے. اپنے ذاتی کام کے لیے جیب سے نکالو نا. یہ آج کل کے زمانے میں بھی بابا کی تصویر والا نوٹ باہر نکالنا بہت مشکل ہے. اس کو جیب سے نکالیں اور کسی کو دے دیں، یہ تو بہت مشکل ہے. آپ بھی جانتی ہیں جب آپ کوئی پیسے مانگتی ہیں تو ابا جی کتنے غصہ ہوتے ہیں اور میاں جی کتنے غصہ ہوتے ہیں. کیا روز روز پیسے خرچ کرتی ہو؟ پیسہ خرچ کرنا بڑا مشکل ہے. اور جب گھر کا سارا سامان ہی کوئی لے جائے تو گھر والوں کا اسے برداشت کرنا بھی بڑا مشکل ہے. اگر میاں جی کی سخاوت میں دینا بھی چاہیں تو گھر والی کہتی ہے کہ سب وہیں دو گے، ہم بھوکے مریں گے کیا؟ ہمیں بھوکا مارو گے کیا؟ شکوے آتے ہیں. ابو بکر تیرے سارے گھرانے کو ہی سلام ہے، سارے گھرانے کو سلام ہے. جب ہجرت کی رات سارے پیسے لے کر چلے گئے نا تو باپ نے کہا کہ یہ سب لے گیا ہوگا. تو حضرت آسمہ نے کہا نہیں نہیں، بہت کچھ چھوڑ کے گیا. ایک کپڑا لیا، تھیلی بنائی، اس میں پتھر چھوٹے چھوٹے ڈالے، کنکر ڈال کے کہا ابا جی ساری اشرفیہ موجود ہیں، آپ پریشان نہ ہو. کچھ بھی موجود نہیں ہے. اور یہ کہہ کر اپنے دادا کو مطمئن کر لیا. ابو بکر تیرے کیا کہنے، تیرا تو سارا خاندان اتنا قابل رشک ہے جس پر ساری دنیا قربان ہو جائے پھر بھی کم ہے. اور ابو جہل جب تلاش کرنے نکلا تھا نا حضور علیہ السلام کو، تو وہاں گیا جہاں حضور علیہ السلام موجود تھے. اور وہاں جا کر جب اس نے دیکھا کہ یہاں تو نبی نہیں ہے، علی ہے. وہ بھی پہچانتا تھا نبی کون ہے، علی کون ہے. آج اگر کوئی نہیں پہچانتا تو اس سے بھی بڑا بیوقوف ہے. وہ ابو جہل تھا، یہ اس کا بھی ابو ہے. پہچان لیا نبی نہیں ہے، علی ہے. اس کو پتا تھا نبی ہے، علی ہے. آج والا تو علی کو بھی خدا کہتا ہے. عجیب بات آپ کو بتانے لگا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں نے خدا نہیں کہا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نہیں کہا، خدا کا بیٹا کہا. عیسیٰ علیہ السلام کے ان نام لیواؤں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہا. یہ کتنے بڑے، ان سے بھی بڑے کافر ہیں. انہوں نے صرف بیٹا نہیں بلکہ خدا کہا، خدا کہا. حضرت علی کو خدا کہا. چلیں دیکھا علی، یہ علی ہیں تو واپس پلٹے، پوچھا علی حضور کہاں ہے؟ نے کہا مجھے کیا پتا کہاں ہے. اچھا چل پڑے. ابو جہل نے سب سے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں. تمہیں بتاتا ہوں. ابو جہل نے کہا حضور کہاں ہوں گے؟ چلو چلو جلدی چلو جلدی چلو جلدی چلو. کیا جلدی ہے کہ مجھے ایڈریس معلوم ہے، مجھے ایڈریس معلوم ہے، پتہ معلوم ہے، جگہ معلوم ہے، مکان معلوم ہے، مقام معلوم ہے، شخص معلوم ہے. یہ کہیں اور نہیں جائے گا، وہیں جائے گا، مجھے پتا ہے. ابو جہل کو بھی پتا تھا کہ حضور جب بھی ملیں گے ابو بکر کے گھر ملیں گے. کس کے گھر ملیں گے؟ اور آج کا کوئی ظالم آدمی کہتا ہے کہ ابو بکر نعوذ باللہ حضور کے خاندان سے محبت نہیں رکھتا تھا. یہ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ حضور کا ساتھ دینے والا سب سے بڑا کوئی طاقتور انسان اس وقت موجود ہے، وہ ابو بکر ہے. چلتے چلتے ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے اور وہ نکل چکے تھے. اندر گئے، حضرت آسمہ نکل آئی. اللہ اکبر. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، باہر نکلی. پوچھا حضور کہاں ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں بتاتی، میں نہیں بتاتی. یہ نہیں کہا مجھے نہیں معلوم. علی کو تو پتہ نہیں تھا نا، اس کو تو پتہ تھا، اس کو پتہ تھا. اس نے کہا میں نہیں بتاتی. یہ کہہ دو میں نہیں بتاتی. ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا. ابو جہل نے زور سے تھپڑ مارا، چہرے پر چہرہ سرخ ہو گیا. بھائیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں، بیٹی کے منہ پہ تھپڑ برداشت نہیں ہوتا. بھائی
بچے کا خون بھی دیکھا جا سکتا ہے، بیٹی کے تو آنسو بھی نہیں دیکھے جا سکتے۔ تمہاری بیٹی کو کوئی تھپڑ مارے نا، یہ ابو بکر ہے جس کی بیٹی نے حضور کی عزت کے لیے تھپڑ کھایا۔ سر ہو گئی، ہاتھ کا نشان چہرے پر جم گیا، کہا نہیں بتاتی۔ ابو سفیان کہتے ہیں جو ساتھ تھے اس وقت، یہ کہہ دو نہیں پتا۔ یہ کیوں کہتی ہوں نہیں بتاتی؟ کہا کر کہتی ہوں نہیں پتا تو صداقت کہاں جائے گی؟ میں نے آنکھیں صدیق کے گھر میں کھولی ہیں، میں یہ کہہ دوں مجھے پتہ نہیں ہے تو صداقت کا اثر تو نہ ہوا، پتہ ہے نہیں بتاتی، جو مرضی ہے کر لو۔ ابو سفیان نے ابو جہل کا ہاتھ پکڑ لیا، ظالم شرم نہیں آتی، حیا نہیں ہے تیرے اندر؟ کچھ علاقائی ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے، بچی کو تھپڑ مارتا ہے، چھوڑ اس کو مت مار، تھپڑ روک دے۔ بھائیوں بہنوں، ابو بکر صدیق کی بیٹی کے دفاع کرنے کی وجہ سے خدا نے اس لوگوں میں شامل ایک ہی کو ایمان دیا اور اس کا نام ابو سفیان ہے۔ باقیوں کو ہدایت نہیں ملی، اس ایک کو ہدایت ملی۔ ہدایت بھی یہ ملی کہ صحابی رسول بن گئے، سسر رسول بن گئے۔ نہیں بتاتی، بیٹی نے نہیں بتایا، مال کی بات آئی تو یوں کر دیا، اور جب رات ہوتی یہ ننھی سی بیٹی چل پڑتی۔ اللہ، کبھی آپ جائیں، آپ کو اب سب کو لے جائے، جو مسجد میں نیچے بیٹھے انہیں بھی لے جائے، جو اوپر بیٹھی انہیں بھی لے جائے، اوپر نہ لے جائے حج عمرے کے لیے لے جائے، اوپر تو بد دعائیں، حج عمرے کے لیے لے جائے۔ یہ بعد میں کہیں گے ہم کیا آج تقریر سننے گئی تھی فاروقی صاحب، آج تو اپنے ہمارے خلاف ہی تقریر کر، آپ کو اللہ حج عمرے پہ لے جائے، مدینہ مکہ لے جائے۔ جب آپ باب فہد سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے ایک بلڈنگ نظر آتی ہے، اس بلڈنگ کے اوپر ایک مسجد بنی ہے، اس کا نام ہے ابو بکر صدیق مسجد۔ وہ اس کی نماز حرم کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ کبھی جائیں اور بہت رش ہو تو آپ اس رش میں اس مسجد میں چلے جائیں۔ ہم جب 2009 پہ حج پر گئے، میرے صاحب والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے، تو ہم ذرا لیٹ ہو گئے۔ جب لیٹ ہو گئے تو باہر ہمیں نماز پڑھنی تھی، جمعے کا دن تھا۔ مجھے یہ مسجد معلوم تھی، میں انہیں گھما کے اوپر سیدھا مسجد جا کے بٹھایا۔ تو مجھے کہنے لگے یار یہ تو کہاں سے لے آیا، ساری دنیا دھوپ میں، ہم سائے میں آ گئے۔ میں نے کہا ابو بکر کے نام میں جو بھی آتا ہے وہ سائے میں ہی آ جاتا ہے، نام ابو بکر کا کمال یہی ہے۔ پھر انہیں میں نے بتایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابو بکر صدیق کا گھر تھا، یہیں سے حضور علیہ السلام ادھر سے آئے تھے، یہاں پر پہنچے، اور اسی کو شارع ہجرت کہتے ہیں، اسی کو شارع ہجرت کہتے ہیں۔ یہیں سے آج بھی اس کا نام شارع ہجرت ہے۔ یہیں سے آپ علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں، یہیں سے سیدہ اسما جاتی تھی اور جا کر وہاں غار میں دودھ دے کر آتی تھی اور خبر دے کر واپس آتی تھی۔ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی ہم اس پہاڑ پر چڑھے تھے، گاڑی پر جا کر اس پہاڑ کے قریب اترتے ہیں، پھر پہاڑی پر چڑھتے واپس آتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں ہم تھک گئے تھے، 5000 فٹ کی بلندی پر یہ راستہ ہے، کیسے چڑھے تھے؟ اس معصوم بچی جس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اور چھوٹے چھوٹے پاؤں تھے، میں تیرے اس چھوٹے پاؤں کے لگنے والے جوتوں پہ قربان ہو جاؤں تو روزانہ جاتی تھی اور حضور کو بکریوں کا دودھ پلا کر آتی تھی۔ اسی لیے کہتا ہوں ابو بکر کے گھرانے، تمہارے گھرانے کی عظمت کی کیا بات ہے، کتنی بلندیوں والا گھرانہ ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا، دولت بھی دی، اور جب حضور نے چندہ مانگا تو سب کچھ دے دیا۔ گھر سے باہر گئے اور واپس آ گئے۔ اب آپ میں سے کسی کے گھر میں کوئی بندہ سب کچھ لے کر باہر جائے اور پھر واپس ہے تو آپ کہو گے کہے کو آیا، مجھے کھانے آیا، اب مجھے لے کر جائے گا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ قربان جاؤں نے کچھ نہیں کہا، کیوں آئے ہو؟ کہا یاد آ رہا ہے ایک سوئی دیوار پر لگا دی، وہ بچ گئی ہے اور میں نہیں چاہتا نبی چندہ مانگے اور ابو بکر کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے۔ کس سے سنانا بڑے آسان ہے، باتیں کرنا بڑی آسان ہے، گھر کا سارا مال اٹھا کر پھر ہاتھ پھیر کر سوئی لے جانا بھی یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ وہی کر سکتا ہے جسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضور نے سب سے پوچھا کیا لائے ہو؟
ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ سب سے پوچھا کیا لائے ہو؟ ابو بکر سے پوچھا کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابو بکر نے کہا آقا صرف آپ کا اور اللہ کا نام چھوڑا ہے، باقی گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ آج دین پر، اسلام پر ابو بکر کے احسان ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیے میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ایک ابو بکر وہ ہیں جن کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکا، اللہ اس کے احسان کا بدلہ تو ہی دینا۔ گویا یوں کہو گے حضور محسن انسانیت ہیں اور ابو بکر محسن رسول ہیں۔ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو ابو بکر صدیق کی یوم وفات ہے۔ آپ اپنے اپنے گھر جائیں گی، آپ کے پڑوسی ہوں گے، آپ کے رشتہ دار ہوں گے، آپ اپنے گھروں میں ایک پروگرام رکھیں 22 جمادی الثانی سے پہلے، آپ خواتین کو بلائیں، آپ کسی بھی کتاب سے ابو بکر صدیق کا ایک واقعہ پڑھ کر سنائیں۔ ہمارے پاس حکایت صحابہ ہم نے اسی لیے چھاپی ہوئی ہے، اپنے ذمہ داروں سے منگوائیں، انہوں نے تو آپ کو نہیں دی ہے۔ آج آپ کی اور میری گفتگو میں براہ راست ملاقات ہو گئی، ان سے تو میں کہتا رہا حکایت صحابہ کی تعلیم کرو، نہ کروا سکے، آپ ان سے منگواؤ کہ حکایت صحابہ میں لا کر دو، اور روزانہ اپنے گھر میں صحابہ کرام کے واقعات میں سے ایک واقعہ ضرور پڑھ کے اپنے بچوں کو بتاؤ، پھر اس کی برکت دیکھو اور پھر اس کی عظمت دیکھو اور پھر گھر کے اندر بلائیاں دیکھو کیسے آئیں گی، اور پھر ان واقعات کو اپنے بچوں کو یاد کراؤ اور انہیں بتاؤ کہ دین وہ ہے جو ہم تک ان لوگوں نے پہنچایا۔ اس میں ابو بکر صدیق کا واقعہ ان دنوں میں پڑھو اور پڑھ کر انہیں بتاؤ ابو بکر صدیق نے قربانی کیسے دی تھی، جان مال کیسے دیا، سب چیزیں قربان کیسے کی، مسجد نبوی کی جگہ کیسے خریدی، اسلام پر احسان کیسے کیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ابو بکر صدیق نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی بھی کچھ بھی نہیں لیا۔ آج ابو بکر صدیق کی توہین ہو رہی ہے، انہیں گالیاں دی جا رہی ہیں، ان پر تبرہ پڑا جا رہا ہے، انہیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت ان کی تکفیر کی جا رہی ہے، انہیں غاصب کہا جا رہا ہے، انہیں فدق کا مال لینے والا کہا جا رہا ہے، اور یہ سب جھوٹی اور من گھڑت باتیں۔ ابو بکر صدیق اس کائنات کی انبیاء کے بعد سب سے مقدس ہستی کا نام ہے۔ تو آپ اپنے گھروں میں یہ پروگرام کریں گی، اپنے بچوں کو روزانہ صحابہ کرام کے واقعات سنائیں گی، اور 22 جمادی الثانی کو جلوس ہوگا جو 15 جنوری کو ہونا تھا، ہو سکتا ہے الیکشن کی وجہ سے وہ 14 جنوری کو ہو، ابھی ہم نے اس پر فیصلہ کرنا ہے، انشاءاللہ باقاعدہ اعلان کریں گے۔ وہ جب بھی ہو اس میں آپ نے اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے بیٹے کو، اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، اپنے کزن کو دعوت دینی ہے اور کہنا ہے کہ آپ نے لازمی اس جلوس میں شریک ہو کر ابو بکر صدیق کی عظمت کے ترانے گانے اور نعرے لگانے اور دنیا کو بتانا ہے یہ شہر غداروں کا نہیں، صدیق کے وفاداروں کا ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں اس کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، آپ نے عبادت کرنی ہے، نیکی کی طرف آنا ہے، اچھے کام کرنے جس سے گھروں میں برکت ہوگی۔ آج کل کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کرو، مولانا صاحب تعویذ کرو، کیا ہو گیا؟ گھر میں برکت نہیں ہے۔ بھائی نماز نہیں پڑھو گے تو گھر میں برکت نہیں ہوگی، قرآن کی تلاوت نہیں کرو گے تو گھر میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ جنات ڈیرے ڈالتے ہیں، یہ شیاطین ڈیرے ڈالتے ہیں ان گھروں کے اندر جس میں بے حیائی ہوتی ہے۔ ان چیزوں سے بچنا ہے تو نیکی کی طرف آئیے۔ نیکی کیسے ملے گی وہ صحابہ کرام کے ذریعے پتہ چلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مولانا معاذ صاحب کا، بالخصوص مولانا عبدالرافع شاہ بخاری صاحب اور ان کی تمام ٹیم کا، مولانا سلیم اللہ صاحب، انہوں نے اس محبت کا اظہار کیا، بھائی شعیب صاحب یہاں اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس اہتمام کو قبول فرمائے، آپ کے آنے کو قبول فرمائے، ہمیں صحابہ کرام سے عشق محبت نصیب فرمائے، جن کے ذریعے سے ہم دین پہنچا، ہمیں ان کے دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔